مولانا صاحب، چونکہ وقت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، لہٰذا ہم چاہیں گے ہم محدود وقت میں آپ یہ بھی بیان کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکتیں کیا ہیں، اس کے کیا آثار ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ جس معاشرے میں یہ عبادت الہی انجام پاتی ہے اور اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے تو معاشرہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، بے شک، معاشرہ ہمیشہ پر رونق رہتا ہے، معاشرے میں ہمیشہ ترقی رہتی ہے، معاشرے میں ہمیشہ اللہ کے نور کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے ہمارے و آپ کے امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام سے، حدیث طویل ہے جس کو کافی میں سیخۃ الاسلام کلینی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، اس کے بعض حصے کو میں نقل کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکتیں واضح ہو جائیں، اس کے کیا فیوض ہیں اس واجب الہی کے اور کیا برکتیں ہیں اس واجب الہی کے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء سبحان اللہ، ومنہاج الصلحاء۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ انبیاء کا راستہ ہے، جی، صالحین کا منہاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فریضۃ عظیمہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف فریضہ نہیں ہے بلکہ فریضۃ عظیمہ، ایک بہت ہی عظیم اور بڑا فریضہ ہے۔ کیسا عظیم فریضہ ہے؟ بہا تقام الفرائض، سبحان اللہ، تمام فرائض، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ماں کے حقوق کیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، بھائی کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، زوجہ کے حقوق کیا ہے، تمام فرائض قائم ہوتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبِ، مذاہب جمع ہے مذہب کی، مذہب کے معنی ہے راستہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہم ترین برکت یہ ہے کہ راستوں میں امنیت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے، راستوں کی امنیت شہر کی امنیت ہے، بے شک، شہر کی امنیت ملک کی امنیت ہے۔ واہ، آج امنیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسی امنیت کے لیے رو رہے ہیں۔ امریکہ دوسری دنیا سے اٹھ کے آتا ہے، کبھی افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی عراق پہ حملہ کرتا ہے، کبھی سیریا پہ حملہ کرتا ہے، اسرائیل کا جب دل چاہتا ہے من مانی، کبھی لبنان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی غزے پہ حملہ کرتا ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھیا یہ حملے پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ جواب دیتے ہیں ہم کو صاحب امنیت قائم کرنی ہے اس دنیا میں۔ جی، دیکھیے، اسی امنیت کے چکر میں ناامنی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، کروڑوں بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، ملینوں گھر ویران ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ ہم کو امنیت قائم کرنی ہے۔ یہ امنیت قائم نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے ذریعے سے فساد بڑھ رہا ہے۔ جتنے آدمی مارے جا رہے ہیں، جتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، کفالت ختم ہو رہی ہے، امنیت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ان کا نعرہ ظاہری کیا ہے؟ ہم کو امنیت قائم کرنی ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، حملے مت کرو، لوگوں کو مت مارو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ اکڑ کے کہتے ہیں ہم فساد تھوڑے پھیلا رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دنیا میں جو بمباری کر رہے ہیں امنیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا مسلمانوں، ان کھوکھلے نعروں سے تم کبھی دھوکے میں مت آنا۔ واہ، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اصلی فسادی یہی ہیں لیکن ان کو بھی اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم فسادی ہیں۔ واہ، تو میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں
کہ یہ جو امنیت قائم ہوتی ہے وہ ٹینکوں اور توپوں سے قائم نہیں ہوتی ہے. جی. یہ جو امنیت قائم ہوتی ہے وہ گولے اور بارودوں سے قائم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے فساد بڑھتا ہی رہتا ہے. اگر کائنات میں واقعاً امنیت قائم کرنی ہے اور ملکوں کی، افراد کی، رہبران کی نیت صاف ہے تو امام پنجم فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو، پوری کائنات میں امنیت پھیل جائے گی. واہ. تو امر بالمعروف اور نہی از منکر کی برکتوں میں سے ایک اہم برکت یہ ہے کہ کائنات میں امنیت قائم ہو جاتی ہے. اسی کو امام پنجم نے کہا وَتَعْمُنُ الْمَذَاهِبِ. اس امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے سے راستوں میں امنیت قائم ہوتی ہے. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک. خدا حافظ.